صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ارحم الناس بالعیال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن حسین علیہم السلام۔ آج ناظرین کرام انشاءاللہ ایک ایسی ہی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں، سلسلہ ائمہ اہل بیت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، یعنی آج گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انتہائی مہکتے پھول کی بارگاہ سے خوشبوؤں کی خیرات کو مل کر سمیٹتے ہیں ناظرین، جو سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے شہزادے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نواسے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پوتے، اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام میں یعنی پنجتن پاک کی اولاد پاک کی بزم کے 5ویں امام ہیں، جو باقر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں، جو ائمہ اہل بیت میں سب سے پہلے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ محمد سے مزین کیے گئے ہیں، جو مصائب و آلام و آزمائش کی بھٹی سے بچپن ہی سے اس طرح گزارے گئے کہ تقریباً 4 برس کی عمر میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے پورے گھرانے پر ظلم و جبر کی انتہائیں ہوتی دیکھیں، اور اپنے پورے گھرانے کو کربلا کے تپت صحرا میں شہادت کا جام نوش کرتے دیکھا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور برسوں اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے بہتے ہوئے آنسو دیکھے۔ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے کمالات، افکار و اعمال، علوم و معارف کو الفاظ میں ناظرین سمویا جا ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عظیم علوم و معارف کے کسٹوڈین ہیں، اسی لیے آپ باقر العلوم ہیں۔ آپ نے اس عظیم ترین گھرانے میں پرورش پائی ناظرین، اس عظیم ترین گھرانے میں جس گھرانے میں بچہ بچہ علم لدنی کا شاہکار ہے، جہاں مشغلہ ہی عبادت الہیہ ہے، اسی لیے آپ کا ذوق عبادت آپ ہی کا خاصہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح بے پناہ عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات آپ نماز ادا کرتے، سارا دن روزے میں گزارتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی۔ آپ کی زندگی زاہدانہ تھی، بوریے پر بیٹھا کرتے تھے، ہدایے جو بھی آتے اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، غریبوں پر بے حد شفقت کیا کرتے تھے، تواضع ایسی ناظرین، صبر و شکر ایسا، غلام نوازی ایسی، اور صلہ رحمی ایسی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کی تمام آمدنی آپ فقراء پر صرف کر دیا کرتے تھے، اور آپ فقیروں کی بے انتہا عزت اور توقیر بھی فرمایا کرتے تھے، اور انہیں اچھے نام سے بھی یاد کیا کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے
جود و سخا اور بخشش کی وجہ سے انتہائی مشہور تھے۔ آپ ہمیشہ اپنے اہل خانہ سے کہتے تھے کہ جو بھی ضرورت مند گھر کے دروازے پر آئیں ان کا احترام کریں۔ امام علیہ السلام کے خادم نے روایت کیا کہ امام علیہ السلام کے صحابہ اور جاننے والے جب آپ کے پاس آتے تو آپ علیہ السلام انہیں اچھا کھانا کھلاتے اور کبھی اچھا لباس بھی عطا کرتے اور بعض اوقات پیسوں کے ذریعے بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ زہد کا کیا ہی کہنا ناظرین، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور عظیم القدر فقہا آپ کے سامنے زانو ادب طے کیا کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ناظرین وہ ویژنری اور نڈر لیڈر ہیں جنہوں نے اس وقت رومنز کو جو کہ اپنی طاقت اور معیشت کے نشے میں غرق تھے نہ صرف ٹھکانے لگا دیا بلکہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو بالخصوص تمام اسلامی ممالک کو بتلا دیا کہ مصلحت پسندی کا لبادہ اوڑھنے والے، غلامی کا چولا پہننے اور ڈو مور کے حکم پر یس باس کہنے والے حکمران دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ عشق اگر سچا ہو اور نظر اگر مدینے والی سرکار پہ ہو تو غلامی کا جام اگر پیا ہوا ہو اور خودداری زندہ ہو اور حق کا دامن ہاتھ میں ہو تو ایک ہی وقت میں معیشت بھی سنبھالی جا سکتی ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر قیصر روم جیسا طاقتور ترین شخص معاشی حوالے سے کتنا ہی دھمکائے، کتنا ہی ڈرائے یا کتنا ہی دبانے کی کوشش کرے، سرکار علیہ السلام کی شان میں بلاسفیمی کے معاذ اللہ کتنے ہی منصوبے بنائے، مسلم دنیا ناموس رسالت کی محافظت بھی کرتی ہے اور اپنی معیشت کو سنبھالا دے کر مسلم دنیا اپنی ایک کرنسی کا اجرا بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے ناظرین جب راستہ رخصت کی بجائے عزیمت کا اختیار کیا جاتا ہے، جب نگاہ واشنگٹن ڈی سی کی بجائے مدینے والی سرکار کی بارگاہ کی جانب ہوا کرتی ہے۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آج تو ظاہر ہے تینوں ہی پیران عظام ماشاءاللہ اور ان کے درمیان ہم موجود ہیں، تو آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی خاندانی عظمت ہم تو کیا بیان کریں گے صاحب، بس حصہ ڈالتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ کا مقام، پھر آپ کے حسین سے القابات اور سرکار علیہ السلام کی آپ علیہ السلام کی جو بشارت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بیدم وارسی علیہ رحمت نے کہا تھا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اللہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اللہ اللہ اللہ، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، بے شک کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت نبوت میں وہ پہلی شان جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے خاص فرمائی وہ یہ کہ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ اہل بیت نبوت میں حضور کے بعد دوسرے محمد نام سے پکارے جانے والے، محمد نام سے معروف ہونے والے، محمد نام جن کا رکھا گیا اور خود بشارت بھی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ رب العزت نے جتنی شانیں عطا فرمائیں، جتنی عظمتیں عطا فرمائیں، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جو ایک دو پہلو عرض کیے جا سکتے ہیں کہ وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے دو شہزادوں میں بانٹ دیا گیا تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں، وہ پھر حسن مصطفیٰ آپ کی ذات مبارک میں آ کر یکجا ہو گیا اللہ کہ آپ کے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں علی بن حسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور مادر گرامی آپ کی سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ گویا اس طرح وہ پھر یکجا ہوا وہ مبارک نور، اور میری طالب علمانہ سوچ یہ ہے کہ شاید اسی لیے آپ کا نام محمد ہوا کہ وہ پھر یہاں آ کر وہ نور جو ہے وہ یکجا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے اور آ کر آقا کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ یہ اعزاز تو حسنین کے لیے ہی خاص تھا کہ جب ان کا جی چاہتا وہ بارگاہ جہاں حضور کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین
سراپا پیکر ادب تھے، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی تعمیل میں جنبش لب اور جنبش وجود بھی جو اس سے بھی گریزہ رہتے تھے، اس بارگاہ میں حسنین کریمین جب جی چاہتا جیسے جی چاہتا وہ آتے اور آ کر وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں. حضرت امام حسین علیہ السلام جب بیٹھے اور کھیلنے لگے، حضور ان سے پیار کرنے لگے، تو آقا نے فرمایا جابر میرے اس چھوٹے نواسے کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، مگر وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ زین العابدین کہہ کر پکارا جائے گا. اللہ. اور اس سے اللہ رب العزت ایک فرزند عطا فرمائے گا جس کا نام تو محمد ہوگا، لیکن اس سے میرے علوم اس طرح علوم کے سرچشمے پھوٹیں گے، اس سے وہ میرے علوم کو اس طرح وسعت دے گا کہ لوگ اسے باقر کہہ کر پکاریں گے، یاد کریں گے. تم اے جابر تم میرے اس بیٹے کی بھی زیارت کرو گے اللہ، اور جب تم اسے پاؤ اسے ملو تو میرا انہیں سلام کہنا. اللہ، یعنی نام بھی بتلا دیا اور اوصاف بھی بتلا دیا. اوصاف بھی بتا دیے، نام بھی، کام بھی اور سلام بھی. سبحان اللہ. عطا فرمایا کہ تم. پھر یہ واقعتاً ایسا ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ آپ آئے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا سلام کرو. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کہا آپ صحابی رسول ہیں، بزرگ ہیں، سلام کرو. حضرت جابر کو جب سلام کیا انہوں نے پوچھا کون؟ تو کہا محمد بن علی. انہوں نے کہا آپ کی تو ایک امانت میرے پاس ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا تھا. قطع کلام کی معذرت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواتر سے آپ کا انتظار کرتے تھے اور لوگ دیوانگی کی حد تک آپ کو دیکھا کرتے تھے اس معاملے میں، ایسا ہی تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اس ساری شان کے ساتھ ساتھ القابات کے حوالہ سے آپ نے بات کی. ایک تو باقر لقب علم کو وسعت دینے والا، یہ تو نام کا حصہ بن گیا. اس کے بعد شاکر، ہادی. شاکر تو یہ سبھی ہستیاں ہیں اللہ کی حضور شکر گزاری کرنے والے. ایک لقب جس کا حافظ ابن کثیر علیہ رحمت نے ذکر کیا ہے وہ بہت سمجھنے والا لقب ہے، سید الفقہاء الحجاز، یعنی حجاز کے فقہاء کے سردار. اگر اسے ایک جملے میں سمویا جائے تو یہ ہے کہ ساری عالم اسلام کے سردار ہیں حجاز مقدس کے فقیہ، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں سید الفقہاء الحجاز کے سردار اور ان کے امام. یہ بہت ہی آپ کی عزت شان والا کو ظاہر کرنے والا لقب ہے جس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام اور آپ کا علمی شان. بالکل، اور کیوں نہ ظاہر ہے مصطفوی و مرتضوی علم جہاں آ کے منتقل ہو جائے اور جو حسنی حسینی سنگم کا یعنی ایک حسین سا موڑ بن جائیں، وہاں تو پھر آپ کو جو ہے فضیلت ہی فضیلت نظر آتی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی آپ دیکھیں نا بچپن میں، پیر صاحب ذرا یہ لوگوں کو بتائیے کہ کیسی آپ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جن مصائب، آلام اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزار رہا ہے، کیسا بچپن آپ کا گزرا یہ بتلائیے. بچپن کے حالات کیا تھے، پھر کن ہستیوں کے زیر سایہ آپ نے تربیت حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جنید بھائی ایک دفعہ پھر ہمارے بخت سعادت کی معراج پر ہیں کہ ہمیں اس ہستی کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ جن کا ذکر انسان کی اس جہان میں بھی بہتری کا راز ہے اور اگلے جہان میں بھی بہتری کا راز ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے بہت خوبصورت آپ نے انٹرو میں بھی اور پھر پیر صاحب نے اپنی حاضری میں بھی خوبصورت ترین لفظوں میں خوبصورت ترین سلامی پیش کی. میں ایک ایک لفظ کہہ کے اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں دوسرا محمد کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے دوسرا محمد پیدا ہی نہیں کیا. لیکن یہ وہ شخصیت ہے جس سے اہل بیت کے گھر میں بھی محمد ثانی کہا گیا. اور پھر بات باقر کی آتی ہے تو باقر ظاہری بات ہے صرف علمی حوالے سے نہیں ہے. باقر کا مطلب ہوتا ہے وسعت رکھنے والا. تو آپ سخاوت کے حوالے سے بھی باقر ہیں اور آپ کے ماتھے پر جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے خوبصورت
نتائج ہوتے ہیں وہ اتنے وسیع تھے کہ عبادت کی وسعت کی وجہ سے بھی آپ کو باقر کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاکیزہ بچپن پر۔ بلا شبہ یہ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے ممتاز بناتا ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد کی بات چھیڑیں تو اس حوالے سے بھی یہ ممتاز ہیں، جس طرح آپ نے بیان کیا حسن پاک اور حسین پاک دونوں کی نسبت۔ اور میں اس میں صرف اتنا جملہ ایڈ کر دوں کہ سارے ائمہ جو آل سیدہ زہرا سے ہیں ان کے سب کی عزتوں کو کروڑوں اربہ سلام، لیکن 12 کے 12 ائمہ میں سے صرف واحد امام محمد باقر ہیں جن کا ماں سے شجرہ نسب بھی رسول تک پہنچتا ہے اور باپ سے بھی شجرہ نسب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آنے والے کسی امام میں اور یہ شرف نہیں ہوا۔ ان کا کمال یہ کہ پنجتن پاک کی بزم میں 5ویں امام ہیں۔ 5ویں بھی ہیں، ادھر بھی 5ویں ہیں، اور اس حوالے سے بھی 5 کا مرکز بن گئے کہ یہ واحد امام ہیں 12 ائمہ اہل بیت میں سے جن کا باپ کا شجرہ بھی رسول اور ماں کا شجرہ بھی رسول تک ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند مقام دینا ہوتا ہے تو اسباب وہ خود مہیا کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عزتوں و عظمتوں کا اعلان کروانا ہوتا ہے تو شعیب جیسے کی تربیت مل جاتی ہے۔ کیا خوبصورت علامہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ آئے ہائے، شعیب علیہ السلام کی تربیت مل جاتی ہے پھر۔ واہ جاتی ہے کسی کو کلیمی تک پہنچانا۔ اب جس کو محمد باقر بنانا ہو تو اللہ اس کا بھی انتظام اسی طرح کرتا ہے، اسے پھر باپ وہ دیتا ہے جو زین العابدین ہو، اللہ، اور ماں وہ دیتا ہے جو فاطمہ بنت حسن ہو۔ مجھے یہ لطیف جملہ کہتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ پہلے علی اور فاطمہ سے اگر ان کا جوڑا بنتا ہے تو وہاں سے حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں، واہ، اور یہ دوسرے علی اور فاطمہ کا جب جوڑا بنتا ہے تو یہاں سے محمد باقر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی جوڑا علی اور فاطمہ کا ہے، وہاں بھی جوڑا علی اور فاطمہ کا ہے۔ یہ فاطمہ بنت حسن ہے، وہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ علی بن ابو طالب ہے اور یہ علی بن حسین ہے۔ اللہ۔ اچھا، اب بچپن کے حالات کے حوالے سے یہ بات میں سارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انتظام جو کسی کو بڑا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ نے وہ شروع میں انتظام فرمایا، بالکل ٹھیک۔ اور وہ انتظام تربیت کے حوالے سے بھی تھا اور پھر مصائب اور مشکلات کے حوالے سے بھی تھا۔ جس کو جتنی بڑی ڈیوٹی ملنی ہوتی ہے نا اس کی تربیت میں اتنی سختی بھی آنی چاہیے، آئے ہائے ہائے، اتنی اس کی تربیت مضبوط بنیادوں پر بھی ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سخت ترین تربیت کسی اور امام کے حصے میں آئی ہوگی جتنی امام محمد باقر کے حصے میں آئی۔ اللہ، کہ 4 سال کی عمر میں وہ اپنے دادا کو شہید ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے چچاؤں کو شہید ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ منظر کربلا کا صرف شہادت نہیں، اصل دکھ تو ہے کہ پھر کربلا سے دمشق جانا کیسے، ایسا ہی۔ اور وہ جو مناظر ہیں، لاکھوں کربلاؤں کی بات کرتے ہیں سیرت نگار کہ وہ مناظر کربلا سے شدید ترین ہے۔ پھر امام محمد باقر کو یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ نے اپنے دادا سے یعنی حسین جیسی بادشاہ شخصیت سے بھی تربیت پائی، اور پھر آپ نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین جیسی عظیم شخصیت سے بھی تربیت۔ اللہ اکبر۔ جرت و شہادت کے خوبصورت ترین فیض امام حسین سے آئے، عبادت و ریاضت و التجائیت کے خوبصورت ترین فیض امام زین العابدین سے آئے۔ 38 برس امام زین العابدین علیہ السلام، 34 برس۔ اب یہ دونوں تربیتیں جب کٹھی ہوں، حسین بادشاہ کی بھی اور زین العابدین بادشاہ کی تربیت بھی جب کٹھی ہو تو پھر وہ ہستی معرض وجود میں آتی ہے جس کا نام محمد باقر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ ہستی عالم اسلام کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک ایسا یوں سمجھ لیجئے کہ حسین سی شمع بن جاتی ہے کہ جس وقت عالم اسلام آ کے ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال میں پھنسا ہوتا ہے تو وہاں پہ انہیں نظر آتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ہمیں اس مشکل ترین حالت سے نکال سکتا ہے تو وہ واحد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور واقعہ ایسا کمال واقعہ ہے کہ تاریخ میں آج بھی جب اس واقعے کو میں پڑھتا ہوں تو اب دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں یہ جو موجودہ دور میں آپ دیکھیں نا، معیشت کی وجہ سے سرنڈر کرنا، گھٹنے ٹیکنا، ایک ہی وقت میں آپ نے بتا دیا کہ ایک ہی وقت میں اپنی خودداری کو بھی جو ہے آپ داؤں پہ نہیں لگا سکتے، ایک ہی وقت میں آپ خوددار بن کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں معیشت کو سنبھالا بھی دیا جا سکتا ہے، اور ایک ہی وقت میں ناموس رسالت کی محافظت بھی کی جا سکتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور یہ جو اسلام میں سکے کی ابتدا ہوتی ہیں، ذرا بتائیے کہ کس انداز سے آپ نے رومن امپائر کے
مکرو عزائم کو ڈھیر کیا تھا، وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم. یا آل طٰہٰ یا آل خیر نبی جدکم خیرۃ وانتم خیار. آپ بھی چنے ہوئے ہیں اور آپ کے جد امجد تو چنے ہوئے ہی منتخب شدہ ہیں. جنید بھائی، میں شروع کروں گا آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے کہ 92 چینل نے جب مجھے میسیج بھیجا نا اس پروگرام کا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا حضرت امام باقر علیہ السلام. تو میں نے اس کو اپنے اسٹیٹس پر لگا دیا. تو مجھے ایک کویسچن آیا کہ یہ علیہ السلام کیوں ہے؟ تو میں نے کہا من کجا 92 کجا جنید کجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا تھا کہ اے جابر، جیسا کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ اے جابر، جب تم ان محمد حضرت باقر سے ملو تو فَأَقْرَأُ عَنِّي سلام، میری طرف سے سلام کہنا. حضور خود فرما رہے ہیں علیہ السلام. اللہ حضرت باقر سبحان اللہ، کیا سلام ہو. کیا کہنا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. یا باقر العلم لأہل التقیٰ، جو متقی لوگ ہیں ان کے علم کو ظاہر کرنے والے. وَخَيْرَ مَنْ لَبَّى عَلَى الْأَجْبُلِ، اور جو پہاڑوں کے اوپر لبیک کہنے والے ہیں ان سے بھی بہتر. آپ کی جو انگوٹھی تھی اس پر لکھا ہوا تھا القوۃ للہ جمیعہ. اور جو اس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس دور میں سکہ جو تھا وہ رومن کا تھا. ٹھیک. بلکہ اس دور سے پہلے بھی رومن سکہ چل رہا تھا. ٹھیک. تو جب عبد الملک بن مروان اس نے بادشاہت سنبھالی، وہ ایک ذہین شخص تھا. اس نے دیکھا کہ ان سکوں پر، پردوں پر، کپڑوں پر جو ہے یہ کچھ نقوش ہیں، تو یہ کس چیز کے ہیں؟ تو اس کا جب اس نے ترجمہ کرایا تو وہ تھا باپ بیٹا روح. ٹرینیٹی کا جو مطلب اس نے کنسپٹ. کہا کہ یہ تو شرک ہے اور یہ تو اسلام کے خلاف ہے. تسلیث. لہٰذا اس نے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ توحید کا کلمہ اس نے لکھوا دیا. پھر جب یہ سکے کپڑے روم تک پہنچے تو بادشاہ روم اس وقت بہت وہ پاورفل طاقتور لوگ تھے، تو انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور خط لکھا، ہدیہ بھی بھیجا کہ میں یہ بھیج رہا ہوں ہدیہ، لیکن یہ جو آپ نے کیا ہے نہ آپ سے پہلے والوں نے کیا تھا جو بادشاہ تھے، یا وہ غلط تھے یا آپ غلط تھے. ٹھیک. تو بادشاہ کو اس کا جواب کوئی نہیں آیا. اس نے صرف سفیر کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ یہ ہدیہ میں قبول نہیں کرتا، بہرحال ہم کلمہ توحید کو نہیں ہٹائیں گے. ٹھیک ہے. اس رومی امپائر نے 3 دفعہ دوبارہ قاصد بھیجے اور جو نذرانہ ہے وہ بڑھاتا گیا. اینڈ پہ جب عبد الملک نے اس چیز کو تسلیم نہ کیا تو اس نے خط میں ایک دھمکی دی اور کہا کہ مسیح کی قسم اگر اب تم نے تبدیل نہ کیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا کہ ان کی شبیہ بنا دوں گا، پھر تمہیں پسینے آئیں گے اور پھر تم واپس ہوگے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. یعنی قطع کلام کی معذرت. آپ دیکھیے طریقہ واردات وہی ہے، وہی ہدایہ بھیجنا، آج بھی وہی معیشت آج بھی وہی ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایگزیکٹلی مطلب شروع دن سے ان کا جو طریقہ واردات ہے وہی ہے. کنٹینیو کیجیے جی. تو اس نے اپنے سلطنت کے لوگوں کو بلایا جو ذہین لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا جواب ہم نے دینا ہے. تو سب عاجز آئے. تو وزیر جو تھا روح، اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو حضرت باقر ہیں اہل بیت نبوت میں سے، وہی اس مسئلے کا حل کر دیں گے. اللہ. اس نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا، کیونکہ وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ما رائی تو جواباً افہم من ہو، کہ ان سے زیادہ لاجواب کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیا کہنا. تو عالماً کہا گیا آپ کو، سیدن کہا گیا، کبیرن کہا گیا. آہا. جب آپ تک خط پہنچا بادشاہ کا گورنر کے ذریعے، تو آپ نے تو میدان کربلا بھی دیکھا ہوا تھا.
آپ نے تو وہ سفر بھی دیکھا ہوا آئے تھا، امویوں کے ظلم و ستم بھی دیکھے ہوئے تھے، لیکن جب بات آئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں فرمایا اور چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر دشمن بھی ہو، لیکن جب بات ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہونا۔ پیر صاحب ذرا فرمائیے آپ کا علمی مقام، مرتبہ، اور جو خاص طور پہ آپ کے اقوال اور نصیحتیں وہ بڑی کمال ہیں صاحب، اس پہ بھی ذرا گفتگو فرمائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ملت اسلامیہ کے وہ عظیم محسن ہیں جنہوں نے باقاعدہ مسجد نبوی میں درس مبارک قائم کیا، اور اس وقت وہ تمام علوم جو دنیا کی کسی دوسری دانشگاہ میں پڑھے اور پڑھائے نہیں جاتے تھے، وہ آپ نے مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھ کر وہ فیض تقسیم کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ مسلمانوں کے نہیں بلکہ انسانیت کے محسن ہیں اس حوالہ سے، کہ آپ نے وہ علوم جن کی انسانیت کو کسی بھی حوالہ سے ضرورت ہے، آپ نے اس کی تشریحات فرمائیں اور ان علوم کو اس لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان کیا۔ یعنی مسلمانوں کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں جی، اور اس پہلی اسلامک یونیورسٹی میں بیٹھ کے آپ نے یہ کام کیا۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے جس کا یعنی وقت متحمل نہیں ہے۔ ایک بات آج جو موجودہ سچویشن چل رہی ہے اس حوالہ سے، حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میں نے عرض کیا بابا جان، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ لوگ آپس میں صلہ رحمی سے رک جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو کنٹریبیوشن کرنا۔ اسلام کا چونکہ جیسے ہم دیکھیں نا اسلام کے معاشی فلسفہ کو، تو اسلام دولت کے ارتکاز کو پسند نہیں کرتا، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی اسلام کہیں اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ نے اس کی بہت ہی سادہ لفظوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نے سود کو حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کام آنے سے رک جائیں گے، لالچ میں پڑ جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اور آج وفاقی شرعی کورٹ کی ہم کتنی سادہ، کتنی عام فہم اور کتنی بڑی جسٹیفیکیشن ہے جو آپ نے اس بات کی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے سود کو اس لیے حرام کیا ہے۔ وہ اللہ پسند فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی ویلفیئر کے لیے کوشش کریں۔ اس طرح یہ یعنی ایک جھلک ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بڑا سبق آموز بھی ہے اور عام فہم بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہ آپ کا ایک مرتبہ خچر سواری کا جانور آپ کو بڑا پسند تھا، وہ کہیں گم ہو گیا۔ جب وہ گم ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے وہ واپس دے دے تو میں اپنے رب کی ایسی حمد کروں گا کہ میرا رب پروردگار خوش ہو جائے گا۔ خچر مل گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اسی طرح اپنی لگام وغیرہ زین کے ساتھ آ گیا۔ اب سب لوگ منتظر ہیں کہ آپ کس نوعیت کے حمد کے کلمات کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں ایسی حمد کروں گا کہ میرا پروردگار خوش ہو جائے گا۔ جب ملا تو یعنی الفاظ کی گہرائی تک پہنچ کر، اس کی وسعت تک پہنچ کر آپ اس کے معانی کو سمجھنے والے اور بیان فرمانے والے۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین تلاوت کی۔ خدام نے عرض کیا کہ آپ نے تو کہا تھا میں ایسی حمد کروں گا کہ میرا رب خوش ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ کون سی تعریف ہے جو ان کلمات میں نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی ساری تعریفیں تو اس آیت میں آ گئیں، اس لفظ میں آ گئیں، اس لیے ایسی کوئی تعریف جو ہے وہ رہ ہی نہیں گئی جو اللہ رب العزت کی شان کے سزاوار نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں ائمہ اہل بیت کا ظاہر ہے جو کردار رہا ہے، اس میں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ حق اور باطل کی ہمیشہ جنگ رہی ہے۔ چونکہ ائمہ اہل بیت حق کے علمبردار رہے ہیں تو ہمیشہ جو باطل کے ایوان ہیں اس کے اندر ایک سراسیمگی سی کیفیت رہی ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ آواز بلند ہو نہ ہو، وہاں ہمیشہ ان ایوانوں کے اندر جو حکومت کے ایوان ہیں ان میں ہمیشہ خوف رہا ہے۔ اور یہی ظاہر سلسلہ امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا کہ آپ نے مستقل ان کو جھنجھوڑا بھی، ان کو للکارا بھی،
اور نتیجہ وہی نکلا کہ پھر آپ کو شہادت کا جام پینا پڑا. تو ایک تو بات یہ. دوسرا، آپ کی اولاد امجاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام و مرتبہ عطا کیا، اور خاص طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے وہیں سے سلسلے کا آپ آغاز کیجئے ذرا، جو گفتگو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح تمام ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا، حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ ہشام نے آپ کو قید کیا، اور قید کی حالت میں ہشام نے یہ دیکھا کہ قیدی جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں آپ کے علم، عمل اور اخلاق کی وجہ سے. تو اس نے اسی میں عافیت سمجھی اپنی حکومت کی کہ آپ کو مدینہ منورہ واپس بھیجا جائے. تو آپ کو مدینہ منورہ ساتھ بھیجا گیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا گیا کہ جتنے علاقے تھے درمیان میں کہ وہاں پہ کوئی بازار نہ کھولے، کوئی دکان نہ کھلی ہو، تاکہ آپ کو کھانا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ضروریات کی وہ آپ کو میسر نہ آئیں. ٹھیک. جب آپ ایک شہر میں پہنچے اور سب وہاں بازار دکانیں سب بند تھیں اور بھوک کی کیفیت تھی، تو آپ ایک پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے وہاں پر جا کے فرمایا انا بقیت اللہ، میں جو اہل بیت اطہار میں سے باقی بچے ہیں ان میں سے ایک ہوں. اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، کہ اے مومنو جو باقی ہے نا وہ بہتر ہے. تو ایک بوڑھا شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یہ ان کلمات مبارک سے تم لوگوں کو مخاطب ہیں جن سے حضرت شعیب علیہ السلام مخاطب ہوئے تھے. اگر تم لوگوں نے ان کے لیے، ان کی آسائش کے لیے، ان کی ضرورت کا خیال نہ رکھا تو تم پر عذاب نازل ہو جائے. تو پھر اس کے بعد ہشام نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ایک خاموش زہر ہوتا تھا جو زین سواری کی اس میں لگایا جاتا تھا کہ جس سے وہ جسم میں سرایت کر جاتا تھا. تو وہ عمل آپ کے ساتھ کیا گیا اور وہ ظاہر آہستہ آہستہ سرایت کرتا گیا، اور جس دن آپ کا وصال ہوتا ہے تو اس دن آپ اپنے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق سے فرماتے ہیں کہ اے صاحبزادے آج میرے کفن کا تدفین کا انتظام کرو. تو انہوں نے عرض کی حضور آج تو آپ کی طبیعت نسبتاً بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے تم نے من وراء جدار، دیوار کے پیچھے سے نہیں سنا کہ میرے والد حضرت امام زین العابدین فرما رہے ہیں عجل یا محمد، اے محمد، اے باقر جلدی آؤ، کیوں دیر کر رہے ہو. اور آپ نے فرمایا کہ اسی قمیض میں جس میں آپ عبادت کرتے تھے اور وہ چادر مبارکہ جو آپ پہن کے حرم شریف میں بھی جاتے تھے اسی میں مجھے کفن دینا، اور تیسری ایک یمنی چادر لے لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. اور یہ جو آپ عبادت کرتے تھے نا، یہی میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں گے، کہ وہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن تہجد کے وقت کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ فرما رہے ہیں امرتنی، کہ اے رب تعالیٰ تو نے مجھے حکم کیا، فلم اعتمر، لیکن میں حکم بجا نہیں لا سکا، اور وزجرتنی، اور تو نے مجھے روکا، فلم ازدجر، اور میں رکا نہیں. ھذا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، بین یدیک، تیرے سامنے حاضر ہوں، ولا اعتذر، اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے. اور آپ کے خادم افلا کہتے ہیں کہ حرم شریف میں جب آپ پہنچے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ آپ بہت زور زور سے رو رہے ہیں، اور اتنے زور سے رو رہے تھے کہ میں نے کہا کہ آپ اتنے لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا میں کیوں نہ روں، آج روں گا تو کل رب تعالیٰ مجھے جو ہے بھلائی دے. آئیے جی کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں گم شدہ بچے کی بازیابی کا وظیفہ. اگر کسی کا بچہ یا غلام گم ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسماء گرامی یا مبدی یا معید کا 313 بار ورد کریں، انشاءاللہ گم شدہ بچہ مل جائے گا. حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر
بہتر ہے۔ واصل رب جہاں نور نبی باقر ہے، واصل رب جہاں نور نبی باقر ہے، آل محبوب خدا شان علی باقر ہے، آل محبوب خدا ہے، امام ابن امام ان کا ہے رتبہ ہے، امام ابن امام ان کا ہے رتبہ عالی، حامل علم لدنی ہے سخی باقر ہے، حامل علم لدنی ہے سخی باقر ہے، تاجداروں کے دربار کے منگتے تاجداروں کے دربار کے منگتے دیکھے، اہل عرفان کے سردار ولی باقر ہیں، اہل عرفان کے ان کے اقوال سے اسرار کے کھلتے ساجد، ان کے اقوال سے اسرار کے کھلتے ساجد، کاشف راز ہر ایک خفی و جلی باقر ہے، کاشف راز ہر ایک خفی و جلی باقر ہے، واصل رب جہاں نور نبی باقر ہے، آل محبوب خدا شان علی باقر ہے۔ اللهم صل سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم